مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ پاک نے عمل کرنے کے لیے جو دین ہم کو عطا فرمایا ہے وہ آسان اور سہل ہے، ہر شخص اس پر عمل بھی کر سکتا ہے اور عمل کرنے کے ساتھ میں اس کی جو برکات ہیں اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ ایک ایک بات اور ایک ایک ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سراپا اس میں خیر ہی خیر رکھی ہے، بس یہ کہ تھوڑی سی فکر اور تھوڑی سی ہمت آدمی کرے اور یہ ارادہ کر لے کہ جو کام بھی ہم کریں گے وہ سنت اور شریعت کے مطابق کریں گے، کیونکہ کام تو کرے گا ہی آدمی، اب یہ کہ اپنے حساب سے کر لے اور یا پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لے۔ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو کام بھی ہوگا اور کام کرنے کے ساتھ میں اس کی برکت اور اس کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ انہی اعمال میں ایک عمل ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھلنا۔ ظاہر ہے ہاتھ کا دھلنا کوئی مشکل اور پیچیدہ کام تو ہے نہیں، کھانے میں پانی کا انتظام اور پانی کا پینا ہوتا ہی ہے، تو جب کھانے میں پانی رہتا ہے اور اس کا ہم لوگ استعمال بھی کرتے ہیں تو اب اس کو تلاش تو کرنا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑی سی فکر کر لے اور ہاتھوں کو دھل لے۔ یہ جو نیا طریقہ کھانے میں ہم لوگوں کے ہاں یعنی ہم مسلمانوں کے ہاں شروع ہو گیا ہے، چمچ کا استعمال، کانٹوں کا، چھری کا استعمال کھانوں میں، اس کی وجہ سے اس سنت پر عمل کرنا تقریباً چھوٹتا چلا جا رہا، کیونکہ ہاتھ لگتے نہیں ہیں، ہاتھوں کا استعمال براہ راست ہو نہیں پاتا ہے، تو اب چمچ ہے، کانٹے ہیں، تو دھلنے کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی اور وہ تقریباً چھوٹ رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی مسنون طریقے پر کھانے کا اہتمام کیا جائے تاکہ سنت پر عمل کرنے کی جو برکات ہیں وہ ہو۔ تو اب اگر چمچ کا استعمال کم سے کم یعنی ضرورت پر استعمال کرنا منع نہیں ہے، یوں ہی بے ضرورت چمچ کا استعمال کر لینا، چھری اور کانٹوں کا استعمال کرنا یہ سنت کے مطابق تو ہے ہی نہیں ہے، تو اب اگر سنت کے موافق کھانا کھائیں گے تو ہاتھوں کو دھلیں گے۔ ہاتھ کا دھلنا جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہاتھوں کے دھلنے میں اس کا دھیان رہے کہ دونوں ہاتھ دھلے جائیں، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ دھل لیا کہ بھئی اسی کا ہی استعمال کرنا، دوسرا تو ہو نہیں رہا، نہیں، دونوں ہاتھ دھلنا ایک۔ اور پھر یہ کہ ہاتھوں کے دھلنے میں صرف چٹکی دھل لے تھوڑا سا، یہ نہیں، پورا ہاتھ دھلے، پورا ہاتھ کا دھلنا، دونوں ہاتھوں کا دھلنا، یہ گویا مسنون عمل ہے۔ تو یہ اس عمل کے فائدے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ فاقہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے یہ کہ اس کی وجہ سے رزق میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی۔ برکت کا مفہوم یہ ہے
کہ جو چیز جس کام کے لیے ہے وہ کام اس سے حاصل ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کھانا اس لیے ہے تاکہ بھوک کا جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، اور اسی کے ساتھ میں بدن کا جز بنے، وہ بدن کو طاقت ملے، توانائی خون پیدا ہو جائے۔ تو اب اگر ہاتھوں کو دھلیں گے تو اس دھلنے کا فائدہ کیا نکلے گا کہ کھانے میں برکت ہو جاوے گی۔ بعض حضرات نے برکت کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ وہ زیادہ بھی ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں زیادہ نہ بھی ہو، کم سے کم یہ ہے کہ کھانا ضرورت بھر کا سب کے لیے ہو جائے، اور کھانے کا جو مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے، تو اور فاقہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہاتھ دھلنے کی برکت بیان کی ہے۔ ایک واقعہ اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص پر قرضہ تھا، سستا زمانہ ہے، 300 روپے کا مقروض تھا، اور مفلسی اور غربت اتنی زیادہ تھی کہ وہ ادائیگی کی کوئی شکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کس طرح اس کو ادا کرے وہ۔ تو ایک دن کسی عالم کے سبق میں گئے تو وہاں درس میں انہوں نے یہ سنا کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں سنت سمجھ کر اگر ہاتھ دھو لیا جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ چند دنوں میں اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ دیکھیے نیت کا فرق پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم ہاتھوں کو اس لیے دھل لیں کہ بھائی میلے ہیں، پسینہ نکلا ہوا ہے، یا یہ کہ ہاتھ میں بو آ رہی ہے، چلو اس کو دھل لیا جائے، ایک تو اس نیت سے دھل لے آدمی۔ ایک یہ ہے کہ دھلنے سے پہلے یہ سوچ لیا ارے بھائی کھانا کھا رہے ہیں تو چلو اب سب لوگوں کی دیکھا دیکھی دھل لے، ہم بھی دھل لے چلو ہاتھ کو، یا یہ سوچ کر کے کہ چلو بھائی کھانا کھا رہے ہیں ہاتھ ذرا صاف کر لیں، اس سے کھا لیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ تینوں صورتوں میں ہاتھ دھل جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی اس نیت اور ارادے سے دھلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اس دھلنے میں اور اس دھلنے میں فرق ہو جائے گا۔ نیت کے بدل جانے کی وجہ سے اب یہ دھلنا جو ہے گویا عبادت ہو جائے گا، کیونکہ ایک سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں، تو سنت کا پر عمل کرنا عبادت ہے، ثواب کی بات بھی ہو گئی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ملے گا جو روایات میں فرمایا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں دھونا یہ رزق کی وسعت کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی روزی میں برکت ملے اور رزق میں وسعت پیدا ہو، بے برکتی سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھلا جائے تو شیطان کی شمولیت ہو جاتی ہے اس میں، تو اس کی مخالفت بھی ہے اس میں۔ وہ چاہتا ہے کہ بغیر دھلے کھانا کھایا جائے ہاتھ کو، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر بغیر ہاتھ دھلے ہم کھانا کھا رہے ہیں تو شیطانی مشن کو میں شریک ہو رہے ہیں، اس میں گویا ہم اس کو عام کرنے والوں میں ہو جاتے ہیں، اور ہاتھ اگر دھل لیتے تو اس کی مخالفت کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو ہاتھ کا دھلنا جو ہے شیطان کی مخالفت بھی ہے، اور رزق میں وسعت کا ذریعہ بھی ہے، برکت کا بھی ذریعہ ہے، اور اسی کے ساتھ میں قرض کی ادائیگی کا بھی ذریعہ ہے۔ انہوں نے جب سنا تو اب سننے کے بعد سوچا کہ بھائی ادائیگی کی کوئی شکل نظر تو آ ہی نہیں رہی ہے، چلو یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے سنت سمجھ کر کے ہاتھ کو دھلا۔ تو اب اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کے فضل و عنایت سے میرے ذمے ایک کوڑی بھی کسی کی باقی نہیں رہے، اور میں الحمدللہ ایک سنت نبوی پر عمل کی برکت سے قرض کے بوجھ سے میں سبکدوش ہو گیا۔ تو بھائی ہم لوگ بھی ارادے کریں کہ انشاءاللہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلیں گے اور سنت سمجھ کر کے دھلیں گے۔ میں نے اس کی تفصیل عرض کی تھی کہ ہاتھ دھلنے کے بعد میں ہاتھ دھلے، دونوں ہاتھ دھلے، پورے ہاتھ دھلے۔ ایک ہاتھ دھلنا یا چٹکی صرف دھل لینا یہ نہیں کافی ہے، دونوں کا دھلنا ہے، پورا ہاتھ دھلنا ہے، اور سنت سمجھ کر کے ہاتھوں کو دھلنا۔ اب کھانے میں اگر کوئی چیز ایسی آ گئی ہے جس میں چمچ کے استعمال کا مسئلہ ہے تو منع تو بالکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب بے ضرورت ایک فیشن ہو چکا ہے، کبھی کبھی سفر میں جانا وانا ہوتا ہے، سب رہتا ہی ہے، تو اب جناب والا چمچ کا اور یہ سب چیزوں کا اچھا خاصا اہتمام، اب سوچتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اللہ پاک نے مفت کا کھانے کا ایک وہ دے دیا ہے، یہ بھی تو بہت بڑی نعمت اللہ پاک کی ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ نہیں ان سے پوچھیے آپ کو کتنی دقت کھانے کے اندر ہوتی ہے کہ بیچارے وہ دوسروں کے محتاج ہیں کھانے میں، یہاں اللہ پاک نے مفت میں دے رکھا اور بہت قیمتی چیز دے رکھی ہم کو ہے۔ تو اب اس کو اللہ کی دی ہوئی جو نعمت ہاتھ کی ہے
اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا حق یہی ہے کہ کھانے میں اسی کو استعمال کیا جائے۔ اگر کسی اور چیز کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ نعمت کی ناقدری کی بات ہو جائے گی اس میں۔ تو اس بنیاد پر ہاتھوں کو دھلا جائے، اور اس نیت کے ساتھ دھلیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد میں بھی ہاتھوں کو دھل لینا۔ ایک بات یہاں یہ بھی رہے، کھانا کھانے کے بعد میں ہاتھوں کو جو دھلا جائے اس میں اس کا لحاظ رہنا چاہیے کہ انگلیوں کو پہلے چاٹ لے، صاف کر لے، تاکہ کھانے کے کوئی اجزاء نہ لگے رہیں اس میں، کیونکہ کھانے کے اجزاء یا کھانے کے اثرات لگے رہتے ہیں تو بعض اوقات برکت، رزق کی برکت اسی جز میں ہوتی ہے، حصے میں جو انگلی میں لگا ہوا ہے۔ اب ہم نے اس کو دھل دیا، اب معلوم ہوا کہ وہ تو چلا گیا، تو برکت جو تھی وہ تو نکل گئی۔ تو اس بنا پر اس کا بھی لحاظ رہے، بعد میں جب کھانے کو دھلا جائے سنت سمجھ کر کے، اور دھلنے سے پہلے انگلیوں کو صاف کر لینا، چاٹ لینا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔